پارہ نمبر 27 آیہ کریمہ نمبر 25، 26 اور 27 اور 28۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور وہ ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے یتساءلون، ایک دوسرے کا حال دریافت کریں گے۔ قالوا، وہ کہیں گے، انا کنا قبل، بے شک تھے ہم اس سے پہلے، فی اہلنا، اپنے گھروں میں، مشفقین، خوف زدہ، فمن اللہ علینا، پس اللہ نے ہم پر احسان فرمایا، ووقانا عذاب السموم، اور اس نے ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا دیا۔ انا کنا، بے شک تھے ہم، من قبل، اس سے پہلے، ندعوہ، اسی کو پکارتے، انہ هو البر، بے شک وہ اللہ بڑا احسان فرمانے والا، الرحیم، اور بڑا مہربان ہے۔ اہل جنت کا تذکرہ پچھلے کچھ آیات سے تسلسل کے ساتھ چل رہا ہے۔ اب یہاں بھی اہل جنت کا ذکر ہے کہ اللہ جل سبحانہ و تعالی فرما رہے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے حال دریافت کریں گے، اہل جنت آپس میں۔ اب اس کی تفسیر میں مختلف اقوال ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک قول یہ ہے کہ یہ معاملہ اس وقت ہوگا جب لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے اور معاشر کی طرف چلیں گے، تو اس دوران وہ ایک دوسرے کا حال پوچھیں گے۔ اور دیگر مفسرین کرام فرماتے نہیں، یہ معاملہ جنت میں ہوگا۔ جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے تو اپنے تختوں پر متمکن ہوں گے، تو تختوں پر بیٹھنے کے بعد تخت چونکہ ایک لائن میں لگے ہوں گے، جیسے آپ کل پڑھ چکے ہیں، تو اب ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے حال دریافت کریں گے۔ اب وہ حال کیا دریافت کریں گے؟ ایک قول یہ ہے کہ یہ سوال کریں گے ایک دوسرے سے کہ دنیا میں ہم نے بہت مشقت اٹھائی، بہت محنت کی، اپنے آپ کو بڑا تھکایا، کن کاموں میں؟ نیک کاموں میں، اور اللہ کا شکر ہے کہ آج ہمیں اس کا اجر مل گیا۔ یہ وہ آپس میں بات کریں گے۔ اور ایک یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کا حال بعین پوچھیں گے کہ تم جنت میں اتنے شاندار اور اتنے عالی شان مقام و مرتبے پر کیسے پہنچے؟ یہ ایک جنتی دوسرے جنتی سے سوال کرے گا، کہ وہ پوچھے گا کہ اتنے عظیم الشان، اتنے عالی شان مقام و مرتبے پر تم کیسے پہنچے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے سوال کریں گے۔ قالوا، وہ کیا کہیں گے؟ اس سے پہلے تھے ہم اپنے گھروں میں ڈرتے رہتے۔ اب وہ ڈر کس چیز کا تھا؟ نمبر 1، ڈر اس چیز کا تھا کہ
پتہ نہیں ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں یا نہیں۔ ڈر تھا کہ نامعلوم وہ کس گناہ پر گرفت فرما لے اور چھوٹنا مشکل ہو جائے۔ ڈر یہ رہتا تھا کہ کہیں وہ ہمیں دوزخ میں نہ ڈال دے۔ ڈر یہ رہتا تھا کہ نامعلوم اللہ جانتا ہے کہ ہمیں حضور کی شفاعت نصیب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ ان چیزوں کا ڈر رہتا تھا ہمیں دنیا میں۔ ہر لمحے ہم اس خوف میں زندگی گزارتے تھے دنیا میں۔ اور مومن کی شان میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی بیان فرمائی۔ جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کی شان یہ ہے کہ مومن خوف اور رجا کے درمیان رہتا ہے، ہر لمحے خوف اور رجا کے درمیان رہتا ہے۔ اعمال کرتا ہے رب سے رحمت کی امید لگا کر کہ نماز پڑھی ہے، مجھے یقین ہے کہ میرے رب نے قبول کی ہوگی، لیکن ایک یہ ہے رجا، لیکن ایک خوف رہتا ہے کہ کہیں رد نہ کر دی جائے، اور پھر یہ ایک خوف رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی گناہ مجھ سے سرزد ہو جائے اور میں اس کی گرفت میں آ جاؤں اور پھر نکلنا مشکل ہو جائے۔ مومن کی شان ہی یہی ہے کہ وہ خوف و رجا میں زندگی گزارتا ہے۔ تو وہ اہل جنت آپس میں یہی بات کریں گے کہ اس سے پہلے ہم اپنے گھروں میں خوف زدہ رہتے تھے، ہر لمحے ایک جو ہے نا وہ خوف ذہن پر سوار رہتا تھا کہ کہیں گرفت نہ ہو جائے، کہیں پکڑے نہ جائیں۔ یہ ڈر رہتا تھا کہ خدا جانے حضور کی شفاعت ہمیں نصیب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، خدا جانے کہیں ہمیں دوزخ میں نہ ڈال دیا جائے۔ یہ خوف، یہ ڈر مومن کی شان ہے، اور رجا بھی مومن کی شان ہے۔ میں نے کئی مرتبہ آپ کی خدمت میں یہ حدیث عرض کی ہے، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ایک شخص کو حاضر کیا جائے گا، اس کے نامہ اعمال کو دیکھا جائے گا، کوئی نیکی ہی نہیں، سوائے کلمے کے نیکی ہی کوئی نہیں۔ کلمہ پڑھا اور پھر دوبارہ کوئی نیکی کی ہی نہیں۔ اور آج بھی ہمارے اس دور میں بھی ایسے لوگ ہیں جن نے کلمہ پڑھا ہے، کبھی مسجد کا رخ نہیں دیکھا، نماز نہیں پڑھی، کبھی کسی سے ہمدردی نہیں کی، کبھی کسی کا دکھ نہیں بانٹا، کوئی ان کے پاس عمل نہیں ہے۔ وہ شخص اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، آپ اس سوائے کلمے کہ اس کے پاس عمل ہی کوئی نہیں ہے۔ تو فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اسے جہنم میں چھوڑ آؤ۔ اب فرشتے اسے پکڑ کر لے کر چلیں گے جہنم کی طرف۔ وہ مڑ مڑ کر پیچھے دیکھے گا، وہ مڑ مڑ کر پیچھے دیکھے گا۔ اب اللہ تعالیٰ عز و جل فرشتوں کو فرمائیں گے ذرا اس کو واپس تو لاؤ۔ اب واپس لایا جائے گا، بھائی مڑ مڑ کر کیا دیکھ رہے ہو؟ عرض کرے گا وہ ایک دن نا مسجد کے پاس سے گزر رہا تھا تو ایک مولوی صاحب بیان کر رہے تھے کہ رب کا فضل کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، تو میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کوئی نہیں، وہ فضل والی گھڑی آ تو نہیں گئی، میں اس لیے مڑ مڑ کے دیکھ رہا تھا کہ وہ فضل والی گھڑی کدھر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ بات اتنی پسند آئے گی، اللہ فرشتوں کو کہیں گے اسے جنت میں چھوڑو۔ یہ ایک مومن کی یہ ہے۔ اب ایک اور مومن کی دیکھیے شان۔ ایک بندہ آئے گا قیامت کے دن، اس کے نامہ اعمال کو دیکھا جائے گا، سوائے کلمے کی کوئی نیکی ہے ہی نہیں، کوئی نیکی نہیں۔ اللہ فرشتوں کو کہیں گے اسے جہنم میں چھوڑاؤ۔ وہ فرشتوں کو کہے گا تمہیں تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں، تم یہیں کھڑے رہو، دوڑ لگا دے گا جہنم کی طرف اور بڑا تیز چلے گا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل اس کی تیزی کو دیکھ کر فرمائیں گے ذرا اس کو واپس تو لاؤ۔ اب فرشتے اسے پکڑ کر واپس لائیں گے، اللہ فرمائیں گے تجھے جہنم سے ڈر نہیں لگتا؟ وہ اتنا تیزی کے ساتھ تو جہنم کی طرف جا رہا ہے، تجھے خوف نہیں ہے؟ عرض کرے گا مولا ساری زندگی تیری نافرمانی کی، میں نے کہا چلو آج تو تیری مان لوں۔
میں نے ساری زندگی تیری نافرمانی کی ہے، میرے پاس تو کوئی نیک عمل ہے ہی نہیں، میں نے سوچا چلو آج تیری مان لوں، اس لیے دوڑ لگا دی ہے کہ تیرے حکم پر جلدی جلدی عمل کروں۔ حدیث کے الفاظ ہیں میرا رب مسکرائے گا، اور اس طرح مسکرائے گا جس طرح ایک آدمی ہنستا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں کو اسے جنت میں داخل کر دو۔ مومن کی شان ہے کہ وہ خوف اور رجا کے درمیان رہتا ہے، یہ مومن کی شان ہے۔ اب یہاں بھی وہ یہی کہیں گے ہم اپنے گھروں میں خوف زدہ رہتے تھے، اس خوف اور رجا کی جو ہماری تینہ زندگی، اس زندگی نے ہمیں جنت میں اس مقام پر پہنچا دیا۔ اب اس کے بعد وہ کیا کہیں گے؟ فمن اللہ علینا، کہ ہم پر اللہ نے احسان کیا، کیونکہ یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ بھی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ اس بات پر کتنے حیران ہوئے، عرض کی حضور آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی۔ فرمایا کوئی اپنے عمل کے ذریعے جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا حضور آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی۔ تو حضور پھر جنت میں کیسے جایا جائے گا؟ فرمایا جو بھی جائے گا وہ اللہ کے فضل سے جائے گا۔ جنت میں رب اپنے فضل سے بھیجے گا، عمل کے ذریعے نہیں بھیجے گا۔ ہماری زندگی کے سارے اعمال ایک اللہ کی نعمت کا بدل بھی نہیں ہے، پھر حساب تو اسی کا نام ہے نا کہ ہر چیز کا حساب لیا جائے۔ تو کوئی بندہ بھی عمل سے جنت میں نہیں جائے گا، فضل سے۔ اب یہ بھی اہل جنت کیا کہیں گے؟ فمن اللہ علینا، اللہ نے احسان کیا، ہم پر فضل کیا، ووقانا عذاب السموم، اور اس نے ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیا۔ یہ اس کا فضل ہے کہ جس مقام پر، جس مرتبے پر، جس تخت پر، جس محل میں آج میں جنت میں بیٹھا ہوں، یہ میں اپنے کسی عمل کے ذریعے نہیں، یہ فضل کے ذریعے آیا، یہ میں اپنے رب کے فضل کے ذریعے آیا۔ امام غزالی علیہ الرحمہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو کسی نے وصال کے بعد خواب میں دیکھا، پوچھا غزالی کیا ہوا؟ عرض کی اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوا تو رب نے پوچھا میرے بندے غزالی کیا لایا ہے؟ میں نے عرض کی مولا نمازیں۔ رب نے فرمایا وہ تو ہو گئی، لایا کیا ہے وہ بتا۔ عرض کی مولا نوافل، تہجد، اشراق، چاشت، اوابین۔ کہا وہ بھی ہو گئی۔ مولا میں خدمت دین لایا ہوں، میں نے بڑی خدمت کی ہے تیرے محبوب کے دین کی۔ رب نے فرمایا ان سب کا بدلہ ملے گا، بتا لایا کیا ہے؟ اب غزالی تھر تھر کانپنے لگے، میں کیا عرض کروں؟ تو اللہ تعالیٰ عز و جل نے خود فرمایا غزالی آج تجھے بخش رہے ہیں اپنے فضل سے، تیرے اعمال کی وجہ سے نہیں، اپنے فضل سے تجھے بخش رہے ہیں۔ تو جو بخشا جائے گا وہ رب کے فضل سے بخشا جائے گا۔ اس لیے میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کا فضل ہر لمحے مانگتے رہو، ہر گھڑی اللہ سے یہ دعا کرو مولا فضل فرما، دنیا میں بھی اور آخرت میں، کیونکہ بات رب کے فضل پر جا کر بنے۔ فمن اللہ علینا، اس نے ہمارے اوپر احسان کیا، ہمیں عذاب دوزخ سے بچا لیا۔ انا کنا من قبل ندعو، ہم اس سے پہلے بھی اسی کو ہی پکارتے تھے۔ کس کو؟ اللہ کو۔ کیا؟ دنیا میں۔ اور وہ ہمارا دنیا میں پکارنا کیا ہوتا تھا؟ ہم ہر وقت کہتے رہتے تھے ہمارا رب بڑا غفور الرحیم ہے، وہ تقصیرات کو معاف فرما دے گا، وہ گناہوں کو معاف فرما دے گا، وہ بڑا مہربان ہے، وہ بڑا رحیم ہے، ہمیں یقین ہے وہ ہمارے گناہ معاف فرما دے گا۔ یہ ہم دنیا میں اس کو پکارتے رہتے تھے، یہ کہتے رہتے تھے کہ وہ بڑا کریم ہے، وہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، وہ ہماری تقصیرات کو معاف فرما دے گا، ہم کہتے رہتے تھے۔ اور ساتھ ہم کیا کہتے تھے؟ اللہ کا وعدہ بھی ہے وہ ایمان والوں کو معافی دے گا اور وہ اپنے وعدے کے مخالف نہیں کرتا۔
یہ اہل جنت کا کلام ہوگا. وہ کہیں گے ہم اس سے پہلے بھی یہی بات پکارتے رہتے تھے، دنیا میں یہی کہتے تھے وہ ہماری تقصیرات و گناہوں کو معاف کر دے گا، وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا مہربان ہے، وہ بڑا رحیم ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس نے وعدہ کر رکھا ہے ایمان والوں کو بخشنے کا، اور ہمارا یقین ہے وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں جائے گا. یہ جو کلمات دنیا میں ہم کہتے رہے نا، ان کلمات کا بدلہ کیا نکلا؟ انہ هو البر، ہمارا رب بڑا احسان فرمانے والا ہے. وہ مشہور واقعہ آپ نے علماء سے سنا ہوگا نا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص فوت ہو گیا اور اس کی خاتون با امید تھی، اس نے بچے کو جنم دیا. اب بچہ پڑھنے لکھنے کے قابل ہوا تو اسے اس کی والدہ استاد کے پاس لے گئی انجیل پڑھانے کے لیے. اب استاد نے سامنے بٹھایا، کہا بیٹے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو چند دن پہلے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اس کے باپ کو شدید عذاب ہو رہا تھا قبر میں. اب تھوڑے دنوں کے بعد دیکھا تو وہی بندہ جنت میں پھر رہا ہے. اب قبر پر ٹھہر گئے جناب عیسیٰ، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا یہ تو مر گیا تھا، یہ تو جہنمی تھا، پھر کیا ہوا؟ اس نے کیا کیا ہے کہ تو نے اسے جنت میں اتنا شاندار مقام دے دیا؟ تو اللہ نے فرمایا ہمارے عیسیٰ اس نے تو کچھ نہیں کیا، لیکن جب اس کے بیٹے نے پڑھا نا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہماری رحمت کو غیرت آ گئی کہ بیٹا ہمیں رحمان و رحیم کہے اور ہم باپ کو عذاب دیتے رہیں. پھر ہماری رحمت نے گوارا نہیں کیا کہ وہ ہمیں رحمان و رحیم کہہ رہا ہے اس کا بیٹا اور ہم باپ کو عذاب دے رہے ہیں. کہا پھر ہماری رحمت نے اس کو بخش دیا. تو جب دنیا میں ہم یہ کہتے رہے کہ وہ معاف کرنے والا ہے، وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا رحیم ہے، وہ ہماری تقصیرات کو معاف کر دے گا، وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اس نے ایمان والوں کو بخشنے کا وعدہ کر رکھا ہے اور وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں جاتا، تو پھر ہم جب آئے معاشر میں تو رب نے کہا یہ مجھے کریم کہتا تھا، پھر میں اس سے عذاب لوں، یہ مجھے رحیم کہتا تھا میں اس کو جہنم میں بھیجوں، یہ مجھے رحمان کہتا تھا میں اسے جہنم میں بھیجوں. کہا پھر رب نے کیا کیا؟ انہ هو البر، ہمارا رب بڑا احسان فرمانے والا، اس نے احسان فرمایا. الرحیم، اور بڑا مہربان ہے، اس نے مہربانی کی ہمیں جنت میں اس مقام تک پہنچا دیا. تو یہ اہل جنت کا آپس میں کلام ہوگا. اللہ سے دعا ہے اللہ